अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक नया पेज स्टार्ट करेंगे और इस पेज में भी हम जंग उहद के बारे में कुछ तबसरे पढ़ेंगे जो अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके और मोमिनों को बताए। और ये तमाम आयतें तब नाजिल हुई जब जंग उहद हो चुकी थी। लास्ट लेसन में जो आखिरी आयत थी वह इज़ गदौत मिन अहलिका, कि जब तुम निकले, तुम यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा था कि और याद करो जब तुम निकले थे सुबह सुबह। गदौता में हमने शुरू मीनिंग के अंदर ही सुबह सुबह निकलने के माने थे। और जब तुम सुबह सुबह निकले थे मिन अहलिका, अपने घर वालों से, तुबव्विउल मुमिनीना मक़ाइदा लिलक़िताल, कि तुम अपॉइंट कर रहे थे, तुम तैनात कर रहे थे मोमिनों को उनकी जगहों पर, उनकी पोजीशंस पर। किस लिए? लिलक़िताल, यानी कि लड़ाई के लिए, जंग के लिए तुम उनको अपने जो बटालियन थी मोमिनीन की उसको तुम सेट कर रहे थे, उनको उनकी जगह पोजीशंस बता रहे थे। वल्लाहु समीउन अलीम, और तुम दुआ कर रहे थे, इसलिए अल्लाह ने कहा था कि अल्लाह जो है वो समी और अलीम है ना। ये बात हमने की थी। वह इस से आयत स्टार्ट हुई थी और यहीं से हमने कहा था कि आयत नंबर 121 से वो तमाम आयतें स्टार्ट हो जाएंगी जिसमें हम जिसको समझने के लिए एक तो हमें जंग उहद के कुछ चीज़ों का बारे में जानना ज़रूरी है। तो ये एक आयत तो बहुत सिंपल सी थी जो हमने अब बात कर ली। आज की आयत जब अल्लाह ताला कहते हैं हम्मत तौइफतानी, यहाँ पे वाव से बात स्टार्ट नहीं हो रही, दोबारा से एक और चीज़ याद कराई जा रही है। और याद करो जब, इज़, और याद करो जब, हम हमेशा कहते हैं इज़ जो है वो उज़कुर के मानों में आता है, और याद करो जब हम्मत, हम्मा मुज़क्कर के लिए होता है, हम्मत मुअन्नस के लिए होता है। हम्मत तौइफतानी, तौइफतानी कहते हैं दो ग्रोहों को। तानी, आनी का जो साउंड होता है वो दो का सीगा होता है, टू ग्रुप्स। जब दो ग्रोहों ने इरादा किया, जब इरादा किया था दो ग्रोहों ने, मिनकुम, तुम में से, यानी कि मोमिनीन के दो ग्रोह थे, उन्होंने जब इरादा किया था, याद करो जब उन्होंने इरादा किया था किस चीज़ का? अन तफशला, कि वो दोनों बुज़दिली दिखाएं। ये जो ला के बाद एक अलिफ नज़र आ रहा है ना, ये भी डुअल के लिए आ रहा है कि वो दोनों बुज़दिली दिखाएं। यानी उन दोनों ग्रोहों ने इरादा किया था कि वो दोनों तुम में से वो ग्रोह थे। तो इफ़तानी मिनकुम है ना, कि वो तुम्हारे मोमिनों का ही ये दो ग्रोह थे जिन्होंने ये इरादा किया कि वो कमज़ोरी दिखाएं। ठीक है। अब ये इसकी कौन से दो ग्रोह थे और उन्होंने ये कब इरादा किया? तो इस जगह पे हमें ये बात याद रखनी है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मशवरे से मदीना की बजाय, मदीना में रह के मदीना को डिफ़ेंड करने की बजाय उनके मशवरे पे बाहर जाके लड़ने का फ़ैसला किया था। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1000 का जो है ना लश्कर लेके निकले थे मदीना से। लेकिन आधे रास्ते पे, ये हम सबको ज़हन में रहना चाहिए, आधे ही रास्ते में अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था, उसने अपने साथ 300 लोगों को ये कहकर वो वापस हो गए कि चूँकि हमारी बात नहीं मानी गई और हमें चूँकि लड़ना नहीं आता, अगर हमें लड़ना आता होता तो हम ज़रूर जाके लड़ते, तो ये कह के ये लोग वापस मदीना की तरफ पलट गए। तो आप सोचिए कि 1000 मुसलमानों का जो ग्रोह निकला था उसमें से 300 जब लोग निकल गए वापस, 300 लोग जब वो वापस पलट गए तो 700 लोग रह गए। अब 700 लोगों की जो स्ट्रेंथ थी वो ज़ाहिरी बात है मोमिनों को लग रहा था कि ये तो कम ही है, और वो आगे से जो मुशरिकीन मक्का की जो फ़ौज थी वो बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ और बहुत ज़्यादा तादाद के साथ थी। तो मुसलमानों ने ये देख के, उनमें से जो दो ग्रोह थे, कहा जाता है कि ये अंसार में से दो ग्रोह, बनु सलमा और बनु हारिसा, ये दो कबीले थे, अंसार के कबीले थे।
उन दोनों के बहुत पक्के मोमिन थे, ये नहीं था कि वो मुनाफिकीन में से थे, पक्के मोमिनीन में से थे। लेकिन जब उन्होंने तादाद की कमी देखी तो उन्होंने इरादा किया कि वो दोनों कमज़ोरी दिखाएं, बुज़दिली दिखाएं, यानी कि उनके दिलों में थोड़ी सी बुज़दिली आई और उन्होंने सोचा कि ये 700 की तादाद तो बहुत कम है, कैसे हम मुकाबला करेंगे। तो उन्होंने भी बुज़दिली दिखाई। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, वल्लाहु वलियुहुमा, अल्लाह ने डिक्लेयर कर दी एक बात, और ये दोनों के लिए खुशखबरी थी और दोनों के दिलों को जमा दिया अल्लाह ताला ने, और उन्होंने अपना इरादा वापस पलटने का इरादा तर्क कर दिया। ये दो ताइफा तानी कौन थे? बनु सलमा और बनु हारसा के दो कबीले जो मुसलमान थे, मोमिन थे, अल्लाह को मानने वाले थे। उन्होंने पहले तो थोड़ी कमज़ोरी दिखाई, और देखिए अल्लाह ताला दिलों के हाल तक जानता है, अल्लाह ताला ने उसको कुरान में मेंशन कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा, वल्लाहु वलियुहुमा, लेकिन अल्लाह उनका मददगार था, उन दोनों का। हुमा ये भी दोनों के लिए आता है, तौइफ़तानी भी डुअल का सीगा है। तफशला का ये जो अलिफ है ये भी दो के लिए आता है कि वो दोनों कमज़ोरी दिखाएं। और अल्लाह कुछ और मंजूर था, अल्लाह तो उनका दोस्त था, अल्लाह उन दोनों का दोस्त बना, उन दोनों का मददगार बना। व अलल्लाहि, और अल्लाह ही पर, फल यतवक्कल, फ़ा और लाम ये जो है लाम अम्र है, फल यतवक्कलिल मुमिनून, तो चाहिए कि तवक्कल करें कौन? अल मुमिनून, जो मोमिन हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही पर तवक्ल करना चाहिए। तो ये एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें एक हिस्ट्री का वो पार्ट बताया कि जब दो मुसलमानों के मिनकुम, मैं ना इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि मोमिनों को की बात है, क्योंकि अल्लाह हम सब से मुखातिब हैं, मोमिनों से मुखातिब हैं। और कह रहे थे कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम में से दो ग्रोह थे जिन्होंने बुज़दिली का इरादा किया, बुज़दिली दिखाएं, कि वो दोनों बुज़दिली दिखाएं, इस चीज़ का जब इरादा किया, लेकिन अल्लाह उन दोनों का मददगार हुआ। और अल्लाह ही पर तवक्ल होना चाहिए, किनका? अलमुमिनून का, जो जितने भी मोमिनीन हैं, अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही पर तवक्ल करना चाहिए। उसके बाद अगली आयत देखते हैं, वलक़द, अल्लाह ताला एक और चीज़ से रियोश्योर करा रहे हैं, और तहकीक, अलबत्ता तहकीक, ठीक है। लक़द हम बार बार बात करते हैं कि कद की बात आती है तो इसका मतलब होता है कि हो चुका है, और अलबत्ता तहकीक, नसरकुमुल्लाहु, नसरा उसने मदद की, कुम तुम्हारी, किसने? अल्लाह ने। अल्लाहु पेश के साथ है, तो नसरा का फ़ाइल है अल्लाहु, तो अल्लाह ने मदद की तुम्हारी, और अल्लाह मदद कर चुका है, क़द है ना, तो अल्लाह मदद कर चुका है तुम्हारी, बी बदरिन, बदर के मौके पे। जंग ओहद से पहले जो बड़ा मार्का हुआ था वो बदर के मौके पे हुआ था, जिसमें मुसलमानों को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। तो अल्लाह ताला यहाँ पे भी उनको कह रहे हैं कि अल्लाह अलबत्ता तहकीक तुम्हारी मदद कर चुका है, अल्लाह मदद कर चुका है बदर के मौके पे। व अंतुम अज़िल्ला, और एक और बात अल्लाह ने याद दिलाई, हालांकि इस हाल में, यानी कि वाव यहाँ पे हालिया है, इस हाल में कि थे तुम अज़िल्ला, ज़िल्लत यहाँ पे ता मरबूता तो इसकी मुअन्नस होने की वजह से ज़ा लाम लाम इसका रूट है। ज़लल का मतलब होता है गिरे होना, कमज़ोर होना, कमतर होना। उस वक़्त तुम कमतर थे, किस पोजीशन के लिहाज से? अपनी स्टेटस के लिहाज से नहीं, अपनी तादाद के लिहाज से। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तादाद में तुम बहुत थोड़े थे, तुम अज़िल्ला, तुम थे अज़िल्ला, अज़िल्ला यानी कि तुम बहुत थोड़े थे, कमज़ोर थे, तब भी अल्लाह तुम्हारी बदर में मदद कर चुका है। तो क्या करो तुम? फत्तकुल्लाह, तो अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तशकुरून, कि शायद कि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब अल्लाह से तकवा इख्तियार किया जाता है तभी शुक्रगुजारी आती है। अगर आप शुक्रगुजार बंदे बनना चाहते हैं तो अल्लाह से डरें, अल्लाह का तकवा इख्तियार करें। फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, तो अल्लाह ताला एक तरह से उनको तक़वियत दे रहा है कि तुम्हारी बदर में भी तो अल्लाह मदद कर चुका था ना, कर चुके हैं अल्लाह ताला मदद। तो और उस वक़्त तो तुम और ज़्यादा कमज़ोर थे, अभी तो तुम्हारी स्ट्रेंथ फिर भी है, अब यहाँ पे वहाँ पे तो तुम बहुत कमज़ोर थे। इसलिए बस अल्लाह से डरो, शायद कि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। आगे अब देखते हैं ये जो दो अगली आयतें हैं, इसमें हम अल्लाह ताला
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں. تقولو، اذ تقولو، یہ بھی اذ سے شروع ہوا تھا. اب دوسرا ہے یاد کرو جب. اذ تقولو، تم کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، تم نے کہا تھا. للمؤمنین، مومنین سے کہا تھا، کیونکہ لام کی پریپوزیشن جس کے ساتھ آتا ہے اس سے بات کی جاتی ہے. قولا کے بعد جب لام کی پریپوزیشن آتی ہے نا تو جن سے کہا جاتا ہے وہ ہمیشہ لام کے ساتھ آتا ہے. تو للمؤمنین، یاد کرو جب کہا تھا تم نے مومنین سے. الن یکفیکم، الن یکفیکم، کوشچننگ حمزہ ہے. لن یکفیکم، نہیں کافی تمہارے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ تو جب تم مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہاری، بدر کے موقع پہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے تھے ان کو، مومنوں کی صفوں کو درست کرتے جاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ اللہ پہ توکل کرو، کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے مومنین سے؟ ان کو اس موقع پہ جب جنگ احد ہو چکی ہے اور یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یاد کرو جب تم کہہ رہے تھے مومنین سے الن یکفیکم، کیا یہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ ان یمدکم ربکم، کہ مدد کرے تمہارا رب، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے. کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کس چیز سے مدد کرے؟ آگے آ رہا ہے بثلاثۃ آلاف، 3000. 3000 کن سے؟ من الملائکۃ منزلین، یعنی کہ ایسے فرشتے اتارے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے. کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ اللہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے؟ بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، یعنی کہ یہ ملائکہ کی ایک پراپرٹی بتائی جا رہی ہے، اتارے ہوئے اللہ نے نازل کیے تھے. اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ جنگ بدر کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو یہ بات کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کے ذریعے سے جو کہ اتارے ہوئے ہوں. اللہ اتارے، اوپر سے فرشتے اتارے. من الملائکۃ منزلین، تو یہ جو ہے نا بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، ان دو پورشنز کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے. بالکل اسی طرح کے پورشنز اگلی آیت میں بھی آ رہے ہیں، وہ ہم ابھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہاں سے از یاد رکھنا ہے کہ از تقولو، جب تم کہہ رہے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ تم مومنوں سے کہہ رہے تھے. اور کیا کہہ رہے تھے؟ کوشچن کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کہ نبی اپنے مومنین سے سوال کر رہے تھے کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے، ہے نا، ایک طرح سے کہا جا رہا ہے، چیلنج کر رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کے ذریعے سے. یہ نا بثلاثۃ آلاف، آلاف کہتے ہیں ہزار کو، 3000 فرشتوں کے ذریعے سے. اور کیسے فرشتے؟ من الملائکۃ منزلین، اتارے ہوئے فرشتوں میں سے 3000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کریں. کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اب اللہ آگے سے کیا جواب دے رہے ہیں؟ بلا، ہاں کیوں نہیں. بلا کا ترجمہ ہمیشہ آتا ہے ہاں کیوں نہیں، کہ ایسا ہی تو تھا. ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور کیا کرو؟ وتتقوا، اور تم تقوی اختیار کرو. یہ دو چیزیں آپ گٹی سے باندھ دیجئے. اللہ ہمیشہ، یہ ابھی ہم جنگ احد پڑھیں گے نا، یہ ورڈ آپ بار بار پڑھیں گے، صبر اور تقوی، کہ اگر تم صبر کرو گے، ہمیشہ جنگ کی حالت میں صبر کرنا ایک بہت عظیم درجے کا صبر ہے، اور اللہ کا تقوی ہر حال میں. ٹھیک ہے، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. وَيَأْتُوكُمْ، اس حال میں، یہاں پہ بھی واو حالیہ کے طور پہ یہ آ رہا ہے. اب یہ جو ایک فریز ہے نا، اس کو بھی آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے. وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا، اس حال میں کہ یأتوکم، وہ آئیں تمہارے پاس. یأتو کا مطلب ہوتا ہے نا آنا، وہ آئیں، یہ واو جو ہے جمع کی حالت میں ہے، وہ آئیں تمہارے پاس. من فورہم، فور کہتے ہیں تیزی سے بہنا، جیسے ہوتا ہے نا فوارہ، فوارہ بھی اسی روٹ سے ہے. تو فورہم، جوش کے ساتھ، ان کے اپنے جوش کے ساتھ جب وہ تمہارے پاس آئیں. ہاذا،
اسی جوش کے ساتھ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا. تو یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ ان کے دشمنوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر دشمن تیزی سے جوش کے ساتھ تمہاری طرف آتے ہیں، اسی جوش کے ساتھ جس جوش میں ابھی جنگ احد میں تمہارے سامنے مشرکین مکہ کی فوج کھڑی ہے، جس جوش کے ساتھ وہ آئی ہے، اگر تم صبر کرو اور تم تقوی اختیار کرو تو کیوں نہیں بلا ہے نا، شروع میں آیا ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تم تقوی اختیار کرو اس حال میں کہ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، کہ وہ آئیں تمہارے پاس اسی جوش کے ساتھ، تو اللہ کیا کرے گا؟ یمددکم ربکم، وہاں پہ تھا این یمدکم ربکم، وہاں پہ ان کی وجہ سے یمدکم آ رہا تھا، این یمدکم، تو اس ورڈ کو اپنے زبان میں چڑھانا ہے. اور یمددکم ربکم، یہ آپ نے دو الگ الگ ورڈز ہیں، ایک ہی جیسے مطلب مدد کرنے ہی کے معنوں میں آ رہا ہے، وہاں پہ بھی دال کے اوپر شدہ ہے تو دو دال ہی کریں، لیکن ورڈ کی فارمیشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، وہاں ہے یمدکم اور یہاں ہے یمددکم. تو وہاں پہ تھا کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے، یہاں پہ ہے کرے گا. تو اگر تم ایسے کرو گے تو جواب شرط یہ ہے، شرط یہ تھی کہ ان تصبروا وتتقوا، تو جواب شرط یہ تھا کہ وَيَمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ، یمددکم ربکم، تو وہ تمہارا رب ضرور تمہاری مدد کرے گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 3000 فرشتوں کا کہہ رہے تھے، جبکہ اللہ نے کیا کہا؟ ب5,000، 5000 فرشتوں کے ذریعے، من الملائکتی، اب منزلین نہیں کہا، مصومین. اللہ نے جب بات کی، اللہ نے جب پیشکش کی تو 5000 فرشتوں اور مصومین کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کے اوپر ڈیزگنیٹڈ جو ہوتے ہیں، جن کے اوپر جن کو آپ پہچان لیتے ہیں، جیسے ہوتے ہیں نا بہت سے یونیفارم میں ایک یونیفارم میں آتے ہیں، ایک یونیفارم کو دیکھ کے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں کلاس کی یونیفارم ہے، یا یہ فلاں جو ایک جماعت ہے اس کا یہ ایک مخصوص یونیفارم ہے. تو اسی طرح مصومین بھی ایک نشان زدہ ایسے فرشتے ہوں گے، 5000 کی تعداد میں ہوں گے. اللہ ان کے ذریعے سے تمہاری ضرور مدد کرے گا، کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. تو بہت ہی پیاری یہ دو آیتیں ہیں، ان کو آپ غور سے دیکھیں تو بہت ملتی جلتی آیتیں ہیں، اور اس کو ہم نے اسی طرح سے یاد کرنا ہے. شروع ہوتا ہے اذ تقولوا للمؤمنین، جب تم کہہ رہے تھے مومنوں سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 اتارے ہوئے فرشتوں کے ذریعے سے؟ ہاں کیوں نہیں. اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اس حال میں کہ وہ اسی جوش کے ساتھ، ہاذا ہے نا، ہاذا، اسی جوش کے ساتھ وہ آئیں تمہارے پاس، یعنی کہ تمہارے سامنے لڑائی کے لیے آ رہے ہیں، اسی جوش کے ساتھ آتے تو اللہ ضرور تمہاری اللہ ضرور مدد کرے گا. ب5,000، 5000 من الملائکتی مصومین، نشان زدہ فرشتوں کے ذریعے سے. تو ان دو آیتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مومنین کی مدد کی تھی. روایات سے ہمیں بہت ساری احادیث بھی ملتی ہیں اور صحابہ کے قول ملتے ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ واقعی فرشتے آئے تھے اور انہوں نے مقابلہ کیا تھا. کب؟ جنگ بدر میں. ٹھیک ہے، جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے یہ. تو یہ جو آیتیں یہاں پہ ہم آج پڑھ رہے ہیں، اس میں جنگ بدر کا حوالہ دیا جا رہا ہے، ان کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ دیکھو بدر میں تم کمزور تھے لیکن پھر بھی اللہ کی مدد آئی تھی. اور ٹھیک ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے، دوبارہ سے ایک لیسن دیا جا رہا ہے کہ صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. اگر تم یہ کرو گے تو 3000 کیا، اللہ 5000 نشان زدہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. اب اگلی آیت دیکھتے ہیں، وما جعلہ اللہ. اب وما اور نہیں، ٹھیک ہے، اور نہیں، جعلہ اس نے بنایا، کس نے؟ آگے اللہ آ رہا ہے تو اللہ نے بنایا. اب یہ جو بیچ میں ہو ہے نا، یہ کیا ہے؟
یہ جو ساری بات ہے نا فرشتوں کے ذریعے مدد کرنے والی بات، یہ ہے یہ ہو کہ اللہ نے اسے نہیں بنایا مگر، اللہ ہے آگے آ رہا ہے، اللہ مگر دو چیزیں، یعنی کہ یہ فرشتوں کا اترنا، اب دیکھیں کوشچن پیدا ہوتا ہے نا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ ایک فرشتے کے ذریعے سے تمام دشمنوں کو ملیا میٹ کر دیتا، اللہ کن کہہ دیتا، سب کچھ ہو جاتا، فرشتوں کو بھیجنے کی بھی نوبت نہ آتی، اللہ تو اس چیز پر بھی قادر ہے، تو اللہ نے کیوں یہ 3000 اور پھر 5000 فرشتوں کی بات کی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور نہیں بنایا اللہ نے اسے مگر بشرا لکم، تمہارے لیے خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، بِهِ میں بھی جو ہا ہے وہ اسی طرف جا رہا ہے کہ یہی فرشتوں کا بھیجنا جو ہے اس کو اللہ نے نہیں بنایا مگر تمہارے لیے خوشخبری، فرشتوں کا آنا مسلمانوں کے لیے خوشخبری تھا، اسی طرح اور تاکہ اطمینان ملے تمہارے دلوں کو، بھی ساتھ اس کے۔ مفسرین کہتے ہیں اور اس پہ کمنٹری کرنے والے کہتے ہیں کہ تعداد جو ہے نا، ہر انسان کی نیچر ہے کہ وہ بہت زیادہ جب تعداد ہوتی ہے تو اس سے بڑا مرعوب ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اس کو تقویت ملتی ہے جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ لڑنے والے بہت سے لوگ ہیں۔ جو شروع میں بھی جو کمزوری دکھائی تھی مومنین کی دو گروہوں نے، وہ اسی وجہ سے کمزوری دکھائی تھی نا کہ ان کو لگ رہا تھا کہ ہماری تعداد اب تھوڑی ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے دوبارہ سے وہ تعداد کو مینشن کیا کہ تمہاری تو فرشتوں کے ذریعے مدد ہوئی تھی، 5000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ مدد کر سکتا ہے تمہاری، صرف اور صرف اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ تو اللہ نے یہ جو ان کا بھیجنا تھا، ان فرشتوں کا بھیجنا، وما جعلہ اللہ، یہ جو ہو ہے نا، یہ ہے ساری یہ ایکٹیویٹی جو ہوئی تھی، اور نہیں بنایا اللہ نے اسے مگر بشرا لکم، تمہارے لیے خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، یہ ورڈ اچھا ہے، اس کو اچھے سے اس کو زبان پہ چڑھانا ہے، لیے تطمئن، قلوب چونکہ مؤنث ہے اس لیے تا کا صیغہ آیا ہے، تا کا ورڈ لیٹر آیا ہے، لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو اطمینان بھی مل سکے۔ تو فرشتوں کا اتارنا مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی تھا اور مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان بھی ہوا تھا۔ وَمَن نَصْرُ، لیکن اللہ ایک اور چیز کلیئر کر رہے ہیں کہ نہیں ہے مدد، نصر، اللہ کی مدد آتی ہے تو کامیابی ملتی ہے نا، اور نہیں ہے نصر الا من عند اللہ، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کون ہے؟ العزیز الحکیم، بہت زیادہ زبردست اور حکمت والا، اللہ جانتا ہے، اللہ کی قدرت ہر چیز پر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے، اس کی وزڈم ہے کہ کب کس وقت اس پاور کو استعمال کرنا ہے۔ العزیز الحکیم، یہ بہت خوبصورت دو نام اللہ کے ساتھ ہے کہ الا من عند اللہ، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے نصرت، صرف اور صرف ہم یہ ہمیشہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ مسلمان بدر میں اس لیے جیتے کیونکہ فرشتے اترے تھے، نہیں، ہم ہمیشہ یہی کہیں گے کہ مدد اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ ہی کی طرف سے مدد ہے، اللہ نے فرشتے اس لیے بھیجے تاکہ مسلمان خوش ہو جائیں، مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان ہو جائے، لیکن ان کی وجہ سے کامیابی نہیں، کامیابی صرف جو تھی، نصرت جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، جو کہ عزیز الحکیم ہے۔ تو یہ آئی ہوپ یہ آیتیں آپ جب ان کو غور سے دیکھیں گے، ان کو اس کے ترجمے کے ساتھ ذہن میں رکھیے، ان دو آیتوں کو اسپیشلی، اور یہ آپ کو ہمیشہ پتہ ہونا چاہیے کہ کن دو طائف و تانی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ ولیہما، اللہ نے ان کے دل تھام لیے تھے اور ان کو ان کی بزدلی ختم کر دی تھی، اور وہ نہیں پلٹے تھے واپس، اور انہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا۔ اور بدر کا حوالہ دیا جا رہا ہے فرشتوں کا، آج ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے بدر میں فرشتوں کے ذریعے سے مدد ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے، 3000 فرشتوں کی بات کر رہے تھے، جبکہ اللہ نے 5000 فرشتوں کی بات کی، اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے من الملائکۃ منزلین، کہ اتارے ہوئے فرشتے، اللہ نے کہا من الملائکۃ مصومین۔ تو ان سب چیزوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اور ان آیتوں کو یاد کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔